من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، معجم الکبیر حدیث کی کتاب ہے اور حدیث نمبر 7473 7473 حضرت ابو امامہ سدی بن عجلان باہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ۔ جو مسلمان بھلائی یعنی علم یا عمل سیکھنے یا سکھانے کی نیت سے مسجد میں جائے تو اللہ تعالیٰ اسے کامل حج کرنے والے کی طرح ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنا رخ مساجد کی جانب کیجیے، اور چاہے عبادت کرنے کے لیے جائیں، چاہے علم سیکھنے سکھانے کے لیے جائیں، علم عمل سیکھنے کے لیے جائیں، ناظرین و سامعین، انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ہے۔ گھر میں بیٹھ کر، گھر میں رہ کر نماز پڑھنا اور مسجد میں نماز پڑھنا، ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ 25 گنا اجر اللہ تبارک و تعالی مسجد میں بڑھا دیتا ہے۔ پھر جماعت کے ساتھ پڑھا جائے تو 27 گنا اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے نا، اور 5 وقت صدائیں آتی ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی بڑا شخص اگر ہمیں دعوت دے، صرف واٹس ایپ پر دے دے، ناظرین و سامعین، تو ہم پھولے نہیں سماتے اور اس کی دعوت میں دوڑے دوڑے پہنچتے ہیں، اور دعوت نہ بھی دے تو کسی طریقے سے دعوت کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر تو دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت آتی ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف۔ پہلے نماز کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد کامیابی کا ذکر فرمایا کہ یہاں پر آنا تمہارے لیے کامیابی ہے، نماز کی طرف آؤ، تمہارے لیے کامیابی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ صدائے ربی آتی ہے، دو جہاں کا خالق و مالک ہمیں اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن ناظرین و سامعین، ہم آنے میں تاخیر کرتے ہیں، یا آنے میں سستی کرتے ہیں، یا پھر پہلو تہی کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں کچھ شوق بڑھ جاتا ہے، لیکن ماہ رمضان کے بعد وہ شوق ماند پڑ جاتا ہے۔ گویا کہ لگتا ہے کہ ماہ رمضان گزرا تو نمازیں بھی گئیں اور جملہ عبادات بھی چلی گئیں۔ یاد رکھیے گا کہ ماہ رمضان گزر گئے، لیکن عبادات اپنی جگہ پر ہیں، قرآن اپنی جگہ پر ہے، 5 وقتہ نمازیں اپنی جگہ پر ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، میں یہی کہوں گا نوجوانوں سے کہ آئیے مساجد کا رخ کیجیے، جو کہ ہمارا مرکز ہے، جو ہماری پناہ گاہ ہے، جو زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ زمین پر سب سے زیادہ جو محبوب چیزیں ہیں، فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جس چیز سے محبت فرماتا ہے وہ مساجد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے مبغوض رکھتا ہے وہ مارکیٹس ہیں، بازار ہے۔ کوئی چیز خریدنے کی نیت سے جانا یہ تو کوئی برا نہیں ہے، لیکن خامخواہ جا کر وقت برباد کرنا یہ برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مساجد کا رخ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 110 ہے، آیت نمبر 110 ہے، اور اس کا سیکنڈ پورشن جو کہ لاسٹ پورشن بھی ہے آج کے سبق میں شامل ہے۔
فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبیلا۔ اسے سبیلاً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں سبیلا پڑھا جائے گا، اور آخر میں علامت وقفے اندر 110 یعنی 110 نمبر لکھا ہوا ہے، تو آیت نمبر 110 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، لا تجہر دوسرا، بی تیسرا، صلاتی چوتھا، کا پانچواں، پھر اس کے بعد لا تخافت چھٹا، اور ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں ابتغی ساتواں، بین آٹھواں، ذالک نواں، اور سبیلا 10واں۔ کل 10 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ لا تجہر، تجہر میں جیم ساکن ہے لیکن جیم حرف قلقلہ ہے، تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ لا تجہر نہیں، لا تجہر، لا تج نہیں ہوگا، تج، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ اور تجہر، را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ولا تجہر، بی علیحدہ ہے، صلاتی علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے۔ بصلاتک، ولا تخافت، ولا تخافت، بی علیحدہ ہے، ہا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے۔ بیہا، وا علیحدہ ہے، ابتغی علیحدہ ہے، واو پر زبر ہے، اسے با ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ با ساکن ہے لیکن قلقلہ ہوگا یہاں پر، تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ وابتغی غلط، وابتغی، وابتغی، بین، اسے بینا نہیں پڑھیں گے، بینا، یا لین ہے۔ ذالک، ذال کھڑا زبر ذا اور ذال الف زبر ذا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ وابتغی بین ذالک سبیلاً، یہاں وقف پڑھیں گے تو سبیلا پڑھیں گے کہ دو زبر کی ترمیم وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی۔ تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجہر، ولا تجہر بصلاتک، ولا تخافت بها، وابتغ بین ذلک، سبیلا۔ ناظرین و سامعین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا سبق ہے، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔
تو صلاتی پہلا اسم ہے، کا دوسرا اسم ہے، ضمیر یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، بینا تیسرا، ذالکا چوتھا، سبیلا پانچواں۔ کل 5 اسما ہیں۔ نمبر 1 صلاتی، نمبر 2 کا ضمیر اور ہا ضمیر، نمبر 3 بینا، نمبر 4 ذالکا، نمبر 5 سبیلا۔ ناظرین مستمعین، یہ اسماء ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں افعال، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین مستمعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں ناظرین کہ ہم اسماء جو ہے وہ لکھ چکے ہیں، اب ہم لکھیں گے افعال۔ تو افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو پہلا فعل ہے لا تجہر، اور دوسرا ہے لا تخافت، تیسرا ہے ابتغی۔ تو 3 افعال ہیں۔ نمبر 1 لا تجہر، نمبر 2 لا تخافت، اور تیسرا ہے ابتغی۔ ناظرین مستمعین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے بی، واو گزر چکا ہے، بی بھی گزر چکا ہے، یہاں پر بھی واو ہے، تو 2 حروف ہیں، واو اور بی۔ تو کل ملا کر ناظرین آپ دیکھیں کہ 5 اسماء، 3 افعال اور 2 حروف، تو کل ملا کر 10 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے صلاۃ۔ صلاۃ ناظرین نماز کے معنی میں ہے، صلاۃ کا معنی ہے نماز، اور صلوات اس کی جمع آتی ہے۔ تو صلوات کا معنی ہوگا بہت سی نمازیں، بہت سی نمازیں۔ صلاۃ ایک نماز اور صلوات بہت سی نمازیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ اور ناظرین صلاۃ جو ہے نا وہ بہت معنی میں آتا ہے، میں نے اسی لیے کہا کہ یہاں نماز کے معنی میں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا صلاۃ و سلام، تو صلاۃ کا معنی وہاں پر درود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ ایک علیحدہ بات ہے کہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو صلاۃ ایک معنی میں نہیں آتا اور معنی میں بھی آتا ہے۔ صلاۃ اور صلوات، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ محافظت کرو نمازوں کی اور خاص طور پر نماز وسطیٰ کی۔ اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز عصر مراد ہے۔ تو صلاۃ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز ہے ناظرین جو ہمارے یہاں عام طور پر معاشرے میں ذرا سا کوئی کچھ باتیں سنا دے تو یار یہ تو جب بیٹھو صلواتیں سناتا ہے، تو یاد رکھیں کہ بالکل اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ صلوات یا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مراد ہے یا صلوات سے مراد نماز ہے، تو لہٰذا اس طرح کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا کلمہ جو ہماری شریعت میں محترم ہو، تو ناظرین اس کا اس طریقے سے جانے انجانے میں مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور ظاہر کی بات پھر بہت دور تک نکلتی، تو لہٰذا ایسا کلمہ ایسے مواقع پر استعمال کرنا شریعت مطہرہ میں منع ہے۔ اس کے بعد ایک کاف، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ کا یا انتا، اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے، تو، آپ، تجھے، اپنے۔
ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے، ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ اس کے بعد ہے بینا۔ اچھا بینا کا معنی کیا ہوگا؟ درمیان، بینا کا معنی ہوگا درمیان۔ ذالکا اس میں اشارہ ہے، عربی میں وہ اسماء کے جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے ان اسماء کو اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ ایک اسم ہو تو اسم اشارہ کہیں گے، جیسے ھذا قریب مذکر کے لیے آتا ہے، قریب واحد مذکر کے لیے آتا ہے، تو ذالکا بعید واحد مذکر کے لیے آتا ہے، دور کے لیے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ۔ لیکن بعض اوقات کوئی ذیشان چیز ہو جو سامنے ہو، لیکن اس کے لیے بھی ہم ذالکا استعمال کرتے ہیں، اور اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ شخصیت وہ شخصیت ہے، حالانکہ وہ سامنے ہوتی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ عظیم شخصیت ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اس میں اشارہ وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ، لیکن بعض اوقات قریب کے لیے بھی اگر ذیشان چیز ہو تو اس کے لیے بھی ذالک استعمال ہو سکتا ہے۔ جیسے قرآن شریف ہمارے سامنے ہے، ہم کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب کے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد ہے سبیل۔ سبیل کا معنی ہوتا ہے راستہ، سبل اس کی جمع آتی ہے، سبیل ایک راستہ، سبل بہت سے راستے، سبل السلام سلامتی والے راستے قرآن کریم میں یوز ہوا ہے۔ تو ناظرین ہم کہتے ہیں نا اردو میں عام طور پر یا کوئی سبیل نکالو، یعنی کوئی راستہ نکالو میرے کام کے لیے، تو یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ لا تجہر، لا تجہر فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل نہیں وہ فعل کے جس میں کسی کام سے منع کیا جائے، روکا جائے، تو لا تجہر کا معنی کیا ہوگا؟ آواز بلند نہ کر، آواز اونچی نہ کر، یا آواز بلند مت کر۔ اس کے بعد ہے اگلا فعل لا تخافت۔ لا تخافت یہ بھی فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ آواز آہستہ نہ کر، آواز آہستہ نہ کر۔ اور ابتغی یہ بھی فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے تو تلاش کر، یا آپ تلاش کریں، یا تو تلاش کر، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں حروف کی جانب چلتے ہیں۔ واو کا معنی ہے اور بی جو ہے یہ ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں پر دونوں جگہوں پر بصلاتک اور بہا دونوں جگہوں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ اب ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 اسماء 3 افعال 2 حروف 10 کلمات ہیں۔ 10 کلمات میں 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ 2 کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 آپ دیکھیں وہ ہے صلاۃ، اور نمبر 2 سبیل، سبیلا یا سبیل۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، تا جیم زبر تج، ہا را زبر ہر، ولا تجہر، با زیر بی، صا زبر صا، لام الف زبر لا، تا زیر تی، کاف زبر کا، بصلاتک، ولا تجہر بصلاتک، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، تا پشتو، خا الف زبر خا، فا تا زیر فت، ولا تخافت، با زیر بی، ہا الف زبر ہا، بیہا، ولا تخافت بیہا، واو با زبر و، واو با زبر وب، تا زبر تا، غین زیر غی، وابتغی، با یا زبر بی، نون زبر نا، بینا، وابتغی بینا، ذال کھڑا زبر ذا یا ذال الف زبر ذا، لام ذلی، کاف زبر کا، ذالک، وابتغی بین ذالک، سین زبر سا، با یا زر بی، لام 2 زبر لن، سبیلن، وابتغی بین ذالک سبیلن۔ یہاں وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے وابتغی بین ذالک سبیلا۔ اب یہ ناظرین ہم نے آپ کو بتایا، اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضرت کے ساتھ جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں، اب ہمارا کیونکہ فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، اب آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ وا اور لا تجہر، تو آواز بلند نہ کر، بھی ساتھ صلاتی نماز کا اپنی، وا اور لا تخافت، تو آہستہ نہ کر، بھی ساتھ ہا اس کے یعنی نماز کے، وا اور ابتغی، تو تلاش کر، بینا درمیان، ذالکا اس کے، سبیلا راہ یا راستہ۔ ناظرین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اور آپ نماز میں نہ بہت بلند آواز سے قرآن پڑھیں نہ بہت پست آواز سے، اور ان دونوں کے درمیان طریقہ اختیار کریں۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اب ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 100 آیت نمبر 100 کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ آپ کہیے کہ اگر تم بالفرض میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم خرچ کے ڈر سے ان کو روک کے رکھتے، اور دراصل انسان ہے ہی بخیل۔ اب ناظرین ظاہر ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے کیوں فرمایا، وہ کفار کے اس اعتراض کی وجہ سے کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ نکال دیں، اور دریاؤں کا چشموں کا مطالبہ کیا تھا، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب رہی بات بخل کی، تو اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر فرمایا کہ انسان ہے ہی بخیل، اس کا ریزن کیا ہے وہ بھی ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ بخل کی جو مذمت ہے، ضروری ہے ناظرین کہ ہم اس کی مذمت بھی ہم شریعت مطالعہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں اندھیرے ہیں، اور بخل کرنے سے بچو کیونکہ پچھلی امتوں کو بخل نے ہلاک کر دیا تھا۔ اس بخل نے ان کو خونریزی کرنے اور حرام کو حلال کرنے پر ابھارا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان میں جو چیز شر ہے وہ حرص والا بخل ہے، اور ہلاک کر دینے والی
بزدلی ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخل اور ایمان کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ اس کے دل میں ایمان بھی ہے اور بخل بھی ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر بخل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ایمان رخصت ہو رہا ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے حضرت نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا بخیل کے بارے میں، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ تم نے صحیح نہیں کہا، اور بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ سنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ 3 کون سے اشخاص ہیں؟ فرمایا کہ دغاباز جنت میں داخل نہیں ہوگا، منان یعنی احسان کر کے جتلانے والا، اور بخیل، یہ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن میں 2 خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی، نمبر 1 بخل اور نمبر 2 بدخلقی۔ یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ علامہ والحفیظ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، دوزخ کے قریب ہے۔ اللہ کو جاہل سخی بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی ایک شخص ہے جو جاہل ہے لیکن سخی ہے، ایک وہ شخص جو عبادت گزار ہے لیکن بخیل ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو جاہل سخی زیادہ پسند ہے، بخل کسی حال میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور ناظرین یہ فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں سے اللہ محبت کرتا ہے اور 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے۔ وہ 3 آدمی کون سے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے؟ فرمایا کہ ایک شخص کسی قوم کے پاس جائے اور ان سے اللہ کے نام پر سوال کرے، اس نے ان کے ساتھ اپنی کسی قرابت کی بنا پر سوال نہیں کیا اور ان لوگوں نے پھر منع کر دیا، پھر انہی لوگوں میں سے ایک شخص اس کے پیچھے گیا اور چپکے سے اس کو دے دیا، اور اس کے دینے کا اللہ کے سوا کسی اور کو علم نہیں، یا تو جس کو دیا اس کو علم ہے، یا دینے والے کو علم ہے، یا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بڑا پسند فرماتا ہے جو اس طرح چپکے سے کسی کی مدد کرے۔ فرمایا دوسرا وہ شخص، کچھ لوگ رات کو سفر پر گئے، حتیٰ کہ جب ان پر نیند غالب آ گئی تو وہ اپنی سواریوں سے اترے اور اپنے سر رکھ کر سو گئے۔ پھر ان میں سے ایک شخص اٹھا اور میری خوشامد کرنے لگا، یعنی میری بارگاہ میں عبادت کرنے لگا، میری آیات تلاوت کرنے لگا۔ ظاہر ہے کہ اس عمل کا بھی کسی کو علم نہیں۔ فرمایا کہ وہ شخص مجھے بڑا محبوب ہے۔ اور ایک شخص کسی لشکر میں تھا، اس کا دشمن سے مقابلہ ہوا، دشمن غالب آ گئے تو وہ شخص اپنا سینہ نکال کر آگے بڑھا، بے دریغ لڑا، بہادری سے لڑا، حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا یا اس کو فتح نصیب ہو گئی۔ تو فرمایا کہ اس سے بھی اللہ رب العالمین بڑی محبت فرماتا ہے۔ اور جن 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے، مبغوض فرماتا ہے، نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 متکبر فقیر، نمبر 3 ظالم غنی۔ اللہ تبارک و تعالی ناظرین ہمیں وہ اعمال عطا فرمائے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے محبت فرمائے، ان اعمال سے محفوظ فرمائے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی بغض رکھتا ہے۔ فرمائے کہ جب اللہ کسی قوم سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے معاملات کا والی حکماء کو بنا دیتا ہے اور مال بخیلوں کے پاس رکھتا ہے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے معاملات کا والی جاہلوں کو بنا دیتا ہے اور مال بخیلوں کے پاس رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخل سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح سے جی سنائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجہر بصلاتک بصلاتک بی کو کھینچے مت، بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات کر جی سنائیے. اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. ترجمہ: اور آپ نماز میں نہ بہت بلند آواز سے قرآن پڑھیں اور نہ بہت پست آواز سے، اور ان دونوں کے درمیان طریقہ اختیار کریں. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی تانبلہ والا سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. اور آپ نماز میں نہ بہت بلند آواز سے قرآن پڑھیں اور نہ بہت پست آواز سے، اور ان دونوں کے درمیان طریقہ اختیار کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خیر ہے میرے بچوں. اماں کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ نے جو میرا ٹینشن دور کر دیا بیٹا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ. میری آواز آ رہی ہے اب؟ یہ آپ کی آواز تو آ رہی ہے. آپ کی آواز بھی آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجہر ولا تجہر بصلاتک بصلاتک ولا تخافت ولا تخافت بها بها وابتغ وابتغ بین بین ذلک ذلک سبیلا. سبیلا. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. کہاں سے بات کر رہے ہیں بیٹا؟ حیدرآباد سے. حیدرآباد سے. ماشاءاللہ اچھا سنایا آپ نے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ ساہیوال سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں آپ دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ جو ہے فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں، اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ قرآن سنیے اور سنائی کا جو بھی ای پی دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں، اور صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے.
پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے، اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا۔